بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ کی نظر۔ وظائف و عملیات یقین، اعتقاد، بھروسہ، عقیدت اور محبت کا نام ہے۔ بزرگان دین کے کشف، ان کے الہامات، ان کے فرمودات، ان کے ارشادات کو جتنی عقیدت اور محبت اور مودت سے دیکھا جائے، پڑھا جائے، عمل کیا جائے تو اللہ اس بندے پر اپنا خاص فضل و کرم عطا کرتا ہے، اس کو ناکام اور نامراد نہیں ہونے دیتا۔ لیکن بقول مولانا رومی، بر زبان تسبیح، زبان کے اوپر تو اللہ 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 ہو، مدر دل گاؤ و خر، اور دل میں گائے بیل کھوتے گدھے کا خیال ہو تو وہ وظیفے یا وہ عملیات کیا کام کریں گے؟ جو ریاضات، جو مجاہدات بزرگ کرتے ہیں، اسلاف نے کیے ہیں، وہ محنت کسی کو کوئی نظر نہیں آتی، اور نہ ہی بزرگوں کا کسی کے اوپر احسان کر کے یہ کرتے ہیں، وہ صرف اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن جب طنز و تنقید کے تیر اور نشانے بنائے جاتے ہیں تو یہی بزرگان دین ہوتے ہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو ان کے پاؤں کی خاک بھی اگر ہوں تو فخر محسوس کروں۔ ہمارے بابا جی، بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی، کون سا جنگل، کون سے صحرا، کون سا کنواں، کون سا چشمہ ہوگا جو انہوں نے وہاں عبادت نہ کی ہو۔ سردی میں، گرمی میں، بھوک پیاس، روزہ، میرے علی شاہ صاحب، کون سی جگہ ہے جہاں آپ نے ریاضت نہیں کی، چلہ نہیں کیا، مراقبہ نہیں کیا، مجاہدے نہیں کیے، ریاضات نہیں کی؟ ایک دفعہ اپنے صاحبزادے باوجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، حسن عبدال کی طرف، فرمایا کہ یہاں کوئی چشمہ، کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی ایسا نہیں ہے جہاں میں نے بیٹھ کے اللہ کی یاد نہ کی ہو۔ بے شمار ایسے بزرگان ہیں۔ علامہ محمد غوث گوالیار 13 سال قلعہ گوالیار میں چلہ کیا۔ تو اب یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر ان سے کہا جائے کہ تم نے کیا کیا ہے، تو واقعہ انہوں نے کیا کہ اپنی ذات کے علاوہ، فائدہ پہنچانے کے علاوہ، رب کو راضی کرنے کے علاوہ انہوں نے کیا ہی کیا ہے۔ تو اسی طرح جب بزرگ کسی کا قول، کوئی ارشاد، کوئی الہام، کوئی کشف کسی صاحب عقیدت کے پاس پہنچے تو اس کو صدق کے دل سے اپنا کر فائدہ حاصل کریں۔ چند ایک کلمات آپ کی پیش نظر جو حضرت خضر علیہ السلام سے منقول ہیں کہ ایک شخص جو انتہائی غربت و افلاس میں مبتلا تھا، رزق کی کمی، مال و دولت کی کمی، بے روزگاری، کثیر العیال، کھانے پینے کا کچھ نہ ہو، تو پھر سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایک بزرگ جو اسی کیفیت میں مبتلا تھے، تھک ہار کر ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں ایک بزرگ آئے، نے کہا ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ ہاتھ جب بڑھایا تو نے کہا کہ یہ کلمات پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حج بھی کرائے گا اور روضہ انور، قبر انور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کروائے گا۔ نے ہاتھ بڑھایا، چند کلمات تلقین فرمائے، ارشاد فرمائے، یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ الطف بی یا لطیف و یا علیم و یا خبیر۔
یا لطیفاً بخلقہ یا علیماً بخلقہ۔ آہستہ آہستہ پڑھ کے اس لیے بتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں اسکرین پہ لکھ کے دکھاؤ، معذرت چاہتا ہوں میرے سے، ابھی یہ ممکن نہیں ہے۔ یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ، الطف بھی یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر ہو، یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ لیکن کہ اے عطا کرنے والے اپنا نام تو بتلائیے، اتنی مہربانی کی ہے، یہ کلمات ارشاد فرمائے، اور یقین اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پہ کرم کرے گا، لیکن اپنا نام تو بتائیے۔ تو کہا کہ میرا نام خضر ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے تلقین کردہ یہ الفاظ ہیں، یہ کلمات ہیں، یہ وظیفہ ہے، جس نے بھی کیا مراد کو پہنچا۔ ہم کہتے ہیں صبح پڑھیں شام کو ہمارا کام ہو جائے، شام کو رات کو پڑھ کر لیٹیں سوئیں، صبح اٹھیں تو ہماری تجوریاں بری ہوئی ہوں۔ بھائی کتنے دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ ایسا ممکنات میں سے نہیں ہے، اگر ممکن ہوتا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بعید بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے صاحب کشف، انہوں نے اس نیت سے وظیفے نہیں پڑھے ہیں۔ صبح اٹھوں گا تو دولت رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، پہلے گھر بڑا سا بنا لو، دولت رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، بوریاں بھر بھر کے آئیں گے، فرشتے لائیں گے، یہ ہوگا۔ لاتے ہیں، کیوں نہیں لاتے؟ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لایا ہوا دیا ہوا رزق لے کے آتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہے جس طرح لوگوں کی سوچ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھا تو بوریاں بھر بھر کے آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر اتنی غنا پیدا کر دیتا ہے کہ چھوٹی سی چیز بھی بہت بڑی لگتی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا بھی بہت بڑی ہے۔ اور قناعت جو ہوتی ہے، قناعت پسندی، یہ سب سے بڑی امیری ہے۔ تو اس لیے یہ کلمات پڑھو، یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ، الطف بھی یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر ہو۔ اے وہ پاک ذات جو اپنی مخلوق پر مہربان ہے اور اپنی مخلوق کے حال کو جانتا بھی ہے، وہ ذات ان کی ضروریات سے باخبر بھی ہے، تو مجھ پر لطف فرما، مہربانی فرما، عنایت فرما، اے لطیف، اے علیم اور خبیر۔ اور پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک تحفہ ہے جو ہمیشہ کام آنے والا ہے۔ جب تمہیں کوئی تنگی، کوئی مصیبت، کوئی مشکل پیش آئے، کوئی آفت نازل ہو، تو ان کو پڑھ لیا کرو تو تنگی رفع ہو جائے گی اور آفت سے خلاصی ہو جائے گی۔ اور یہ کہہ کر وہ غائب ہو کہ مجھے ایک شخص نے یا شیخ کہہ کر آواز دی ہے، میں اس کی آواز سے نیند سے جاگا تو وہ شخص اونٹنی پر سوار تھا، تو مجھ سے پوچھنے لگا کہ ایسی صورت میں ایسے حلیہ کا نوجوان تو تم نے نہیں دیکھا؟ تو میں نے کہا میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ کہنے لگا یہ ہمارا ایک نوجوان 7 دن وہ گھر سے چلا گیا ہے، ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ وہ حج کو جا رہا ہے۔ یعنی ان کلمات کے ارشاد کرنے کے بعد اور پڑھنے کے بعد یہ لطف ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام جسے بھی ملتے نا، جو دیتے ہیں کمال کا دیتے ہیں۔ اور بعض اولیاء کرام اس چیز کے قائل نہیں ہیں، بے شمار ایسے اولیاء کرام ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے علاوہ کسی اور دوسرے کے فیض کے قائل نہیں ہیں۔ کائنات کے اندر جو فیض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہے، انبیاء، اولیاء، رسول سب ان کے طفیل۔ تو پھر امت محمدیہ کا یہ عقیدہ بھی بالکل درست ہے، اس لیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھیں اور وظائف عملیات کسی اور کے بتلائے ہوئے کریں، لیکن امت کے صلحاء، فقہاء، مشائخ جہاں کہیں بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں نا حکمت کی ہے، فائدے کی ہے اپنے لیے اور عوام کے لیے، تو وہ اسے اپنا لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کلمات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔